السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شیطان کا نام کون سے آسمان پر کیا ہے، اور شیطان نے جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، دھتکار دیا، تو اس نے انسان کو بہکانے کے لیے کیا کیا حربے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے نجات پانے کا کون سا ذریعہ مانگا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دونوں کیا کیا مانگا اپنی مفاد کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، آپ ایسی گزارش ہے کہ آپ حضرات میرا چینل راشد مکی آفیشیل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر متقی، چھٹے پر عزازیل اور لوح محفوظ پر ابلیس تھا۔ وہ اپنی عاقبت سے بے فکر تھا۔ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور ننگ و تکبر کی وجہ سے آدم سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دوبارہ سجدے شکر میں گر گئے، لیکن شیطان ان سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی پشیمانی نہ ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت مسخ کر دی، خنزیر کی طرح لٹکا ہوا منہ، سر اونٹ کے سر کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، اس کے درمیان چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ، آنکھیں کھڑی، نتنے حجام کے کوزے جیسے کھلے ہوئے، ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے، دانت خنزیر کی طرح باہر نکلے ہوئے، اور داڑھی میں صرف 7۔ اسی صورت میں اسے جنت سے نیچے پھینک دیا گیا، بلکہ آسمان و زمین سے جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ وہ اب اس اپنے کفر کی وجہ سے زمین پر چھپے چھپے آتا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ شیطان کتنا خوبصورت، حسین و کثیر العلم، کثیر العبادت، ملائکہ کا سردار، مقربین کا سرخیل تھا، مگر اسے کوئی چیز اللہ کے غضب سے نہ بچا سکی۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ان کے حکام کو نہ ماننے پر گستاخی کرنے کی جس سزا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پایا ہے، بہت دردناک اور بہت ہی بری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ آگے سنیے، ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی گرفت کی تو جبرائیل و میکائیل رونے لگے۔ رب نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض کی، اللہ تیری گرفت کے خوف سے روتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح میری گرفت سے روتے رہنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ سنیں کہ آدم علیہ السلام اور شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا مانگا، کیا کیا طلب کیا۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے انبیاء کے سوا جن کی عصمت مسلم ہے، آدم کی اولاد پر غلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور۔ رب نے فرمایا، جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان بولا کچھ اور۔ خداوند کونین نے فرمایا، میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنا دیا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ عرض کی کچھ اور۔ فرمان الہی ہوا، اپنے سوا اور پیادہ مددگاروں سے
امداد مانگ کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان انسان کو حرام مال کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو انسان حرام مال کماتا کھاتا ہے وہ بالکل شیطان کے چیلا میں اور شیطان کے وسوسوں میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، اور شیطان کا بہکاوا اس پر پورا چل چکا ہے۔ انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ جب کسی عورت اس کی بیوی کا جو ماہواری خون آتا ہے اس پر وہ مجامعت اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کر لیتا ہے، اور پھر اسی حالت میں جو بچہ حمل پاتا ہے تو وہ اولاد جو ہے وہ حلال نہیں کہلاتا، بلکہ شیطان کا اس پر حربہ چل جاتا ہے، شیطان کا اس پر وسوسہ آ کر وہ جال بچھا لیتا ہے، تو ایک طرح سے شیطانی اولاد جو ہے وہ بچہ کہلاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اور حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا جیسے عبدالعزیٰ وغیرہ، انہیں گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا جیسے معبودان باطلہ کی شفاعت، آبا و اجداد کی کرامتوں پر فخر۔ آج ہم لوگ جو اپنے دادا پر، اپنے پشت اپنے خاندانوں پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا۔ اس طرح کے فخر کرنا، اپنے خاندان کے لوگوں پر فخر کرنا، یہ انسان کا کام نہیں بلکہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطانی افعال ہے۔ لہٰذا جو انسان اپنے آبا و اجداد پر فخر کرتے ہیں، ان کی اچھائیوں پر فخر کرتے ہیں اور ان کی کرامتوں پر فخر کرتے ہیں، یہ انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ آگے سماعت کرتے ہیں، طویل امیدوں کے ذریعے توبہ میں تاخیر کرنا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ابھی تو 10 سال جیے ہیں، ابھی 20 سال میں باقی ہے، ابھی 25 سال ہماری عمر ہوئی ہے، ابھی ہمیں 60 سال جینا ہے۔ اسی خیال میں وہ انسان رہتا ہے اور گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے، توبہ چھوڑ دیتا ہے، اور اچانک اس کے ساتھ پاس موت آ جاتی ہے اور انسان بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، گناہ گار ہو کر اس دنیا سے وہ کوچ کر جاتا ہے، اور شیطان کا پورا جال اس پر چل جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ شیطان ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سب کچھ تحدید کے طور پر تھا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام باتوں پر شیطان نے اپنی گرفت حاصل کر لی، رب تبارک و تعالیٰ سے ان پر اپنا پاور قائم کر لیا۔ اب آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تو نے شیطان کو میرے اولاد پر مسلط کر دیا ہے، لہٰذا میں بھی تجھ سے کچھ اپنے اولاد کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا، آدم کیا چاہتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تو نے میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا، اب اس سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا، تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر فرمایا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ عرض کی ابھی کچھ اور، فرمان الہی ہوا، ایک نیکی کا ثواب انہیں 10 گنا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے، رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اسے ایک نیکی کا ثواب 10 گنا یعنی 10 نیکی کے برابر عطا کیا جائے گا، اس کو ملے گا۔ عرض کی ابھی کچھ اور، فرمان الہی ہوا، ان کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کروں گا۔ مطلب یہ نہیں کہ انسان بستر پر مرنے سویا ہے، علالت مرگ میں ہے، اب وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ نہیں، بلکہ انسان کی سانس ابھی باقی ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے، اپنے پورے جو ہے اپنے جسم کے ساتھ ہے، اس کا جسم اس کے ساتھ ہے، وہ پورے ہوش و حواس میں ہے، وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ توبہ قبول ہے۔ لیکن جو انسان مر گئے موت میں آ جاتا ہے، پھر اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے جاگنے کا وقت، اسے انسان کا اگر توبہ کرے تو اس کا توبہ جو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جاگنے کا عالم آنے سے پہلے انسان کے پاس اسرائیل علیہ السلام کا جو ہے ظہور ہونے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ عرض کی ابھی کچھ اور، فرمان الہی ہوا، ان کے لیے بخشش عام کروں گا، میں بے نیاز ہوں۔ آدم علیہ السلام بولے، اے میرے رب یہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا، اے اللہ تو نے آدم کی اولاد میں نبی بنائے، ان پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام نے کی اولاد میں نبی آئے،
उनकी औलाद में नबी आए, रसूल आए, उन्हें किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई हिदायत के लिए, उन्हें रास्ता बताया, हिदायत दिया कि इन किताबों को पढ़ो, इनको पढ़कर समझो, और जो इस पर हुक्म दिया गया इस पर ज़िंदगी गुजारो कि अल्लाह ताला का यही फरमान है और यही सीधा रास्ता है। शैतान कहा कि मेरे लिए कौन सी किताबें हैं, मेरे रसूल कौन बनेंगे? रब फरमाता है तेरे रसूल और बुधी हुई खालें, तेरी किताबें झूठ, तेरी हदीस झूठ। यानी शैतान का जो किताब है वो झूठ है और उसका जो हदीस है वो भी झूठ है। तेरा कुरान शेर, यानी बुरे बुरे अशआर जो आजकल पढ़े और सुने जाते हैं, जैसे गाना हो गया, बुरी बुरी गज़लें हो गई, या किसी इंसान की तारीफ़ व तौसीफ़ में अपने आप को गिरा देना, गंदे गंदे अशआर बक देना, गंदे गंदे अशआर कह देना, ये क्या है? शैतान का शेर है, शैतान का कुरान है। अल्लाहु अकबर, माज़िल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे मुअज्जिन बाजे, यानी बाजा जो बजता है वो मुअज्जिन, हमारा मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहने वाला, अजान पुकारने वाला होता है, लेकिन शैतान का मुअज्जिन बाजा है। तेरी मस्जिद बाज़ार, हमारी मस्जिद, एक मस्जिद जो होती है जिसने हम बनाई होती है वो हमारी मस्जिद है, खाने काबा ये मस्जिद हमारी मस्जिद है, लेकिन शैतान की मस्जिद क्या है? वो बाज़ार है। तेरा घर हमाम खाना, खाने, तेरा खाना वो जिस पर मेरा नाम ना लिया गया। हदीस पाक में है और ये बात हकीकत है कि जिस खाने पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम यानी बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल और शैतान का जो वो खाना हो जाता है। रब ने फरमाया तेरा वो खाना है जिस पर मेरा नाम ना लिया गया हो। तेरा पीना शराब और औरतें तेरा जाल है। यानी इंसान, हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, शरबत पीते हैं, सिरका वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शैतान की सबसे बड़ी चीज़ जो वो पीता है वो शराब है, और जिस उसकी सबसे बड़ी जाल है, सबसे बड़ा जो उसका हरबा है जिसे इंसान को वो कब्ज़े में करता है वो औरत है। लिहाजा हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए जिससे इंसान शैतान के कब्ज़े में आ जाए, शैतान के जाल में फंस जाए। मैंने आपसे वो बातें बता दी हैं, लिहाजा आप हज़रात को चाहिए कि आप हज़रात उन बातों से अलग रहें जिससे शैतान पर आपका हावी आ जाए और आप शैतान के मुरीद और उनके चेलों में शुमार हो जाएँ। उम्मीद है आप हज़रात से कि आप हज़रात मेरी इस वीडियो से शैतान का हरबा और शैतान ने क्या क्या मांगा है उनसे कैसे बचा जाए ये बाबतें समझ गए होंगी। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।